خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت مقدس اور پرفضل نام میں سب دیکھنے اور سننے والوں پر خدا کا فضل، خدا کا اطمینان اور خدا کی سلامتی ہمیشہ قائم رہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے عہد جدید میں سے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت سے۔ کلام مقدس کے اس حصہ میں یوں مرقوم ہے: عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر، اسی کے نام کی تعریف، تمجید اور ستائش ہو، کیونکہ وہی عزت، بزرگی اور بندگی کے لائق قادر مطلق خدا ہے، اور اس نے اپنے مقدس کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور یہی بات مقدس داؤد زبور میں لکھتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور خدا کے کلام کے بغیر نہ ہم حکمت سے جی سکتے ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں رہ کر خدا کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج کے حوالے میں خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں گے جس میں اس نے یہ سکھایا ہے کہ ایز اے کرسچن ہمارے ایٹیٹیوڈ کس طرح پازیٹیو رہ سکتے ہیں، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان نیگیٹو ایٹیٹیوڈز کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے کہ جس سے محبت جو ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے، اور آج ان تمام پہلوؤں پر غور کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے پیروکاروں کو نہ صرف محبت کرنے کی تلقین کی بلکہ ان ساری باتوں سے بھی آگاہ کیا جو محبت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ آج کے اس مضمون میں ہم خدا کے مقدس کلام کی رہنمائی میں سیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان محبت کو دشمنی اور نفرت میں بدل دیتی ہیں۔ پہلی بات جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بیان کیا، جو ایک ضابطۂ حیات میں ہمیں رہنے کے لیے یہ باتیں سکھائی گئی ہیں کہ عیب جوئی کا مطلب ہے دوسروں کے سامنے کسی کی کمزوریوں اور برائیوں کا تذکرہ کر کے اسے بدنام کرنا۔ عیب جوئی دوستی، پیار اور محبت کے رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً آپ کا اعتماد اس سے اٹھ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی دوستی ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکتہ چینی اور عیب جوئی محبت اور دوستی کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ المسیح نے فرمایا کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے،
کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے ہماری رسپیکٹ کریں، دوسرے ہماری عزت کریں، اور اپنے رویے پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اور اس دنیا میں جیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنے نقائص پر توجہ نہیں دیتے، لیکن دوسروں پر بڑے شوق سے تنقید کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس پر اعتماد کریں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی دوسروں کی عیب جوئی سے گریز کرے، کیونکہ اگر کوئی کسی شخص کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے اچھالے گا تو 100% ایک وقت آئے گا کہ وہ دیا ہوا قرض واپس اسے ملے گا، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خداوند یسوع المسیح کیا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اگر ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو یقین جانیں کہ یہ معاشرہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکالوں؟ لیکن پہلے اگر اپنی آنکھ کے شتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال سکیں گے، دیکھ سکیں گے، تو پھر دوسرے کو تنکے کو بھی بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر اس بات سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو ٹھیس پہنچے، اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام یا بات کرتے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 12ویں باب اور 36ویں آیت میں کہی۔ اور تیسرا رویہ جو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ رانگ رویہ، رانگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے مجرم ٹھہرانا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہر شخص اسے سزا دینے پر کمر باندھ لیتا ہے، خواہ خود بھی اسی جرم میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ اس لیے دوسروں کو ایذا پہنچا کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرت اور بغض جنم لیتے ہیں، جس سے پیار اور محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ پیار اور محبت کی فضا قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے؟ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور 37ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ اور اس نے کہا یوحنا کی انجیل میں
کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے انجیل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہودی خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک ایسی عورت کو لے کر آئے جو عین زنا کی حالت میں پکڑی گئی تھی۔ تو یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، موسیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، تو اس عورت کی نسبت تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اس کو آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع نے جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنا شروع کر دیا، اور ان سب کے جو وہاں پر کھڑے تھے ایک ایک کے گناہ زمین پر لکھ دیے، اور پھر ان سے کہا کہ تم میں سے جس کسی نے گناہ نہیں کیا وہی اس کو پہلا پتھر مارے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک ایک کر کے نکل گئے، یہاں تک کہ یسوع اکیلا رہ گیا اور وہ عورت وہیں بیچ میں کھڑی رہ گئی۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، نہیں اے خداوند، کسی نے نہیں۔ تو یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس کی فیور نہیں کر رہا بلکہ اسے آئندہ زندگی سنوارنے کے لیے حکم دیا ہے کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فتویٰ بازی اور الزام تراشی کے رویے کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور یسوع کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگ اس قسم کی اخوت سوز سوچ کو ترک کر کے ایک دوسرے کو بحال کر کے پیار اور محبت کے رشتے کو مضبوط کریں۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل بنو۔ اور ایک اور ایٹیٹیوڈ جس کے بارے میں کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طریقے سے اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، پالوس رسول نے بھی اس کے بارے میں تعلیم دی کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اور خداوند یسوع مسیح کے نزدیک غصہ ہی وہ بنیادی عنصر ہے جو اکثر اوقات قتل جیسے کبیرہ جرم کا باعث بنتا ہے۔ اگر غصے کو بر وقت کنٹرول کر کے برداشت کر لیا جائے تو بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس پر بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے نتائج نہایت ہی مہلک اور خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ غصہ ہی ہے جو ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، اور غصے کی بدولت ہی سال با سال سے بنے ہوئے محبت کے بندھن پل بھر میں پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں محبت کے رشتے کو دیرپا اور مضبوط بنانا ہے تو ہمیں غصے جیسے مہلک جذبے پر قابو پانا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کو غصے سے بچنے کے لیے خاص تنبیہ کی۔ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ نہایت ہی خطرناک چیز غصہ ہے جس سے ہر ایماندار کو بچنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ پہاڑی واد میں خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا
وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ایک نیا رول ماڈل ہمارے سامنے رکھا، وہ باتیں جو ہمارے کردار کو نیگیٹو کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی۔ ایک اور بہت بڑی برائی وہ ہے انتقام کی آگ، اور اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جب کسی ایک فریق یا دوست کی جانب سے کوئی غلطی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو مخالف فریق بدلہ لینے پر تل جاتا ہے۔ یہ انتقام کی آگ لوگوں کو ایسی دلدل میں دھکیلتی چلی جاتی ہے جس سے نکلنا پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی انتقام کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور کئی بار یہ صورتحال مختلف اقوام اور ممالک کے درمیان بھی واقع ہو جاتی ہے، جس سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ وہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور خداوند یسوع کے نزدیک معافی اور برداشت ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر انتقام کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ پھر اس نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے خدا کے جو آسمان پر ہے روحانی بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھتے ہو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے۔ یہ کام تو محصول لینے والے بھی اور غیر قوم والے بھی کرتے ہیں۔ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرتے ہو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پھر ایک اور بری لت ہمارے زمانے میں ہمارے لوگوں کے اندر ہے، مقدمہ بازی، اور اکثر اوقات لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بڑھتے بڑھتے سنگین صورتحال اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر نوبت مقدمہ بازی تک جا پہنچتی ہے۔ اور مقدمہ بازی ایک ایسی لعنت ہے جو دونوں فریقین کو سکون سے جینے نہیں دیتی بلکہ ان کا سکون چھین لیتی ہے۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح نے تنبیہ کی کہ اگر ان میں اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو اسے باہمی افہام و تفہیم سے حل کر کے اپنے آپ کو مقدمے بازی کے عذاب سے بچاؤ۔ اور متی کی انجیل 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے
اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ اب یسوع مسیح نے کیا سکھایا ہے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ اس سے خاندان گھرانے اجڑ جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں، اور جس سے بربادی کا رستہ کھل جاتا ہے۔ پھر ایک اور جذبہ ہے، بدخواہی کا جذبہ۔ اکثر لوگ حسد اور بغض کے باعث دوسروں کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو بڑی سخت ملامت کرتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے جو دوسروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہی سکھایا کہ انہیں دوسروں کے لیے صرف اور صرف برکت کا باعث بننا ہے، اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں بہت سے ایسے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک بار جب سامریوں نے یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو اپنے گاؤں سے نکال دیا تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے درخواست کی کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دے کر آسمان سے آگ نازل ہو کہ انہیں بھسم کر دے؟ خداوند یسوع مسیح نے انہیں سختی سے جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھائی، اور اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح نے اس سے اوپر اور بڑی بات سکھائی کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کا اور تمہارا فرق کیا ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسا ضابطہ حیات ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس ضابطہ حیات میں کون شخص ڈھل سکتا ہے؟ وہی جو پورے دل سے اس کی تابعداری کرتا ہے اور پورے دل سے اسے اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، ورنہ یہ ساری باتیں انسان کے مزاج کے خلاف جاتی ہیں۔ لیکن ایک ایسا مخلوق جو مسیح میں آ کر نیا مخلوق بن جاتا ہے، سوائے اس کے کوئی ان باتوں کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکتا۔ سو پس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے منفی رویہ جو ہے وہ دوسروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، اس لیے لازم ہے کہ ہم ان رویوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنی مثبت سوچ اور عمل کے ذریعہ سے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں وہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح ان باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ چنانچہ اگرچہ یہ انسانی مزاج کی ساری باتیں خلاف ہیں، کیونکہ یہ سوچ، یہ خیال ابلیس اس دنیا میں پیدا کرتا ہے
اور وہ کسی کو حلیم اور فروتن نہیں بننے دیتا، بلکہ وہ انسانوں کے اندر بدلہ لینے کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ وہ عیب جوئی کی عادت کو پکا کرتا ہے، وہ غصے کے جذبات کو ہر وقت بڑھاتا رہتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور بڑی اہم آیت ہے رومیوں کے خط میں پالوس رسول ایک اچھے طریقے سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے رومیوں کا خط 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ پالوس رسول بھی اس بات کی تائید کرتا ہے جو اس کے منجی خداوند یسوع مسیح نے اسے کلام دیا، اسے سکھایا، اور اس نے جا کر کلیسیاؤں میں یہ سارا کلام پیش کیا۔ آج یہ کلام ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اور آج خدا ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان تمام رانگ ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رف ڈائلاگ کو، اپنی رف لائف کو درست کریں، کیونکہ ہر شخص کو آخرکار ایک دن خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسی تبدیل شدہ زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔